سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور فضل سے ہمیں ایک اور ذکر کی مجلس نصیب ہوئی اور اللہ کے دیے ہوئے کرم اور فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس بابرکت مہینے میں اور بہت ہی حسین اور خوبصورت لمحات میں جبکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے، انعامات کی اور فضل کی بارش ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایسا عمل اجتماعی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے، پسند ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے انسان کو مل جانا بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے، اور خاص طور پہ ایسی گھڑیوں میں یہ اپنے رب کے شکر میں کلمات عرض کر رہا ہوں کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کی تعریف میں کوئی کمی تو نظر نہیں آتی۔ اللہ کا کلام پاک قرآن حکیم جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ احادیث نبوی جو ہیں وہ بھی ساری ذکر کی تعریف سے بھری ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تمام چیزوں کے باوجود کرنے والوں کی کمی ہے۔ تو یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ آم کی کتنی تعریف کر لیں لیکن کھاتا وہی ہے جس کی قسمت ہے۔ مثال دیجیے آپ کو، تو یہ بھی اتنی بڑی تعریف اللہ کی طرف سے کی جائے اور اللہ کے رسول کی طرف کی جائے، کرنے والے کم ہوں اس زمانے میں، تو کرنے والے جو کم ہیں واقعی، لیکن بات وہی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے فضل سے انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جن کو نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر کریں اس بات پر۔ انہی حدیث میں سے ایک حدیث ذکر کی فضائل میں ہے، باہر آپ سن چکے ہوں گے علماء کرام سے بھی، حدیث سے بھی، بہت چھوٹی سی حدیث ہے تو بہت چھوٹی حدیث، لیکن کی فصاحت، بلاغت، معنویت سمندروں سے بھی بڑی ہے، جس زبان سے نکلی ہے اس کا ہر کلمہ، ہر کلام جو ہے بہت ہی اونچا اور بلند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کو وہ گھر یا وہ جگہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے
ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن جو تعریف میں ذکر کی اور ذکر کرنے والوں کی ہے سننے والی چیز ہے. تھوڑا سا اس پہ تفکر کریں، اس حدیث پر اگر سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کس بہرائے میں آ کر کس انداز سے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے. سنی تو ہوگی آپ نے حدیث، پہلے بھی سنی ہے. آج رمضان کی برکت سے آج بھی سنیں اس حدیث کو. پہلے تو آپ نے اندازہ لگائیں اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ سوچنے اور سمجھنے اور تفکر پر مبنی ہوتا ہے. ویسے الفاظ نہیں جمع کر دیے جاتے، ہر لفظ کی قیمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معنی ہوتا ہے. بہت دین حضرات اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، جو زندہ اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. یہی کام کرتے ہیں کہ حدیثوں سے الحمدللہ استاق کرتے ہیں، مقص کرتے ہیں اور چیزوں کو بیان کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جتنا ان کا دماغ چل سکتا ہے، ورنہ اس کو تو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو وہ علم ہے جو محدود نہیں ہو سکتا. اللہ محدود قسم کے علم ہے. تو پہلی چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس حدیث میں تعریف کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان والے مقابلہ کس سے کیا ہے؟ زمین والوں سے. دو مخلوق ہیں، ایک کون ہے؟ آسمان والے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری مخلوق کون سی ہے؟ زمین والے، وہ دیکھ رہے ہیں. کتنا فرق ہوگا دونوں دیکھنے میں. زمین میں دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں. دنیا بھری پڑی ہے جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ستاروں کو. ہر انسان دیکھ رہا ہے، چند نیک انسان بھی دیکھتے ہیں، اللہ والے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایک کلاسیفیکیشن تو ہے نا اس میں. تو ادھر کیا کہا؟ تو یہ ستاروں کو دیکھنا ہے. ستاروں کو دیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ہر آدمی دیکھے، جو مانتا ہے وہ بھی نہ دیکھے، جو نہیں مانتا وہ بھی دیکھے، گناہ گار بھی دیکھے، جہنم بھی دیکھے، جنت بھی دیکھے. یہی معیار ہے نا آسمان ستاروں کو دیکھنے کا. لیکن اوپر سے جو معیار دیا آسمان والوں کو. آسمان والے کون لوگ ہیں بتائیں؟ کیا مخلوق ہے آسمان پہ؟ کیسی مخلوق ہے؟ حاملین عرش بھی ہیں اس میں بڑے بڑے ملائک بھی ہیں، عرش کو اٹھانے والے بھی ہیں، عرش کے گرد چکر کاٹنے والے بھی ہیں. اللہ کے پیارے پتنی کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور روح القدس بھی اس میں ہے. حضرت جبریل بھی وہی ہیں، میکائیل بھی وہی ہیں، اسرافیل بھی وہی ہیں. کیسے کیسے ملائک ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے آسمان دنیا کے اندر. جو ہم تو وہی تعریف دیکھیے جو قرآن کے اندر ہے، اور جو قرآن سے باہر ہوگی وہ کیا ہوگی جو ہمیں تک نہیں پہنچی. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم تو سب مل کے دیکھ رہے ہیں گندے مندے انسان، جہنم جنتی، اور صرف پاک صاف آنکھیں، نورانی مخلوق، اللہ کے نزدیک مخلوق. وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ صرف اللہ کے ذکر کرنے والوں کو دیکھ رہی ہے. کیسی مثال دی، کتنی بڑی عزت بتائی اللہ کے نے کہ دیکھو اپنے احساس کہ کیا مقام ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کا. میں اور آپ بیٹھے اس لیے آئے نا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ جبریل مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اسرافیل مجھے دیکھ رہے ہوں گے، حاملین عرش مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے قریب جو فرشتے ہوں گے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے؟ جو یقین نہیں کرتا پاگل ہے، بیکار ہے، ایمان ہی نہیں اس کا. جو لفظ نکل گئے صادق مصدوق کی زبان سے الحمدللہ وہ صدق ہو. لیکن ہم اتنے احساس سے کمتری میں ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں، ہم اتنے بڑے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے. مطلب یقین تو آتا ہے، وہ آدمی شرم تو بہت آتی ہے نا، تصور نہیں ہوتا کہ مجھے بھی دیکھ لیں گے فرشتے. کمال ہمارا نہیں ہے، کمال اس عمل کا جو ہم کر رہے ہیں. عزت بنی ہے کس سے؟ جیسے ایک ہوتا ہے نا
سمجھو بھائی فوجی ہے کوئی، ٹھیک ہے، باہر جا رہا ہے، تھپڑی مارا کچھ نہیں، جہاں اس نے کیپ شیپ پہنی بلی چلی لگائے ٹھک سے سلوٹ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو عزت آدمی کی ہوئی یا یونیفارم کی ہوئی؟ عزت کس کی ہوتی ہے؟ تو عزت ہماری نہیں بن رہی، عزت عمل کی بن رہی جو ہم عمل کر رہے ہیں. اتنا بلند عمل ہے اللہ کا ذکر، اندازہ لگایا. اس کو سوچیں آپ کہ کتنے بڑے تمغے لگا دیے اللہ پاک نے اللہ کے ذکر کرنے سے. ہمارے کوئی نقصان ہوا یا نہیں، ہمارا کوئی خرچ ہوا یا نہیں؟ صرف ایک اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت اللہ نہیں پیدا کی، اللہ نہیں ڈالی. مسجد میں جمع ہوئے، پہلا تو انعام آپ یہ دیکھ لیں کتنا بلند انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اس وقت سارے ملائکے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور آگے چلیں، تو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنتے رہیں. حدیث پہلے سنی. بھائی مجھے یہ بتائیں، ہم تو ستاروں کو دیکھ دو کے فارغ ہو جاتے ہیں، کیا دیکھیں ستاروں کو دیکھتے ہی نہیں. وہ جو نورانی مخلوق دیکھ رہی ہے زمین پہ چمکتے ہوئے ستارے، تو خالی تھوڑی دیکھ رہے ہوں گے، خالی تھوڑی توجہ فرما رہے ہوں گے. دیکھنے کے بعد جو ان کو اتنے حسین نظر آ رہے ہیں تو کتنے پسند آتے ہوں گے. اور خالی نہیں، بلکہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے ہر فرشتہ پھر وہ ان لوگوں کے لیے استقبال بھی کرتا ہوگا، ان سے محبت بھی کرتا ہوگا، ان کو پسند بھی کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ان سے سفارش بھی کرتا ہوگا. حدیث میں آتا ہی لفظ سارے. جب اللہ کا ذکر کرنے والوں کی پریشان ہوتا ہے تو ملائک سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کرتے نہیں کرتے؟ اس حدیث سے ملا نہیں، اس بات کو نکلتی ہے کتنی سچی بات. وہ دیکھتے رہتے ہیں، صبح بھی دیکھ رہے ہیں. اب جتنی کثرت سے ہم کرتے ہیں اتنی کثرت سے وہ دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں. جب بھی آپ ذکر میں بیٹھیں گے وہ یہی معمول ہوگا. سارے کائنات کے فرشتے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے استغفار شروع کر دیں گے، آپ کے لیے توبہ شروع کر دیں گے، آپ کی مصیبتوں کے لیے دعا شروع کر دیں گے، آپ کی پریشانی کے لیے دعا کر دیں گے. ایسی جگہ سے کام بن جاتے ہیں انسان کو پتہ نہیں کس نے دعا کی. پاس تو منہ پہ آتا ہے یار کس کی دعا لگی، پتہ نہیں یہ کام ہو گیا. کہتے ہیں نا ہم کس کی لگنی تھی، تم نے ذکر کیا اللہ کے فرشتوں نے تیرے لیے دعا کر دی. اللہ کے فرشتوں نے دعا کر دی، سفارش کر دی، اور ان کی سفارش تو پکی ہوگی بھائی. تو وہاں بھی پہچانیں گے. جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے آگے تو وہاں بھی کہیں گے فرشتے. اور جبریل کی سفارش تو کتنی بڑی ہوگی، آپ دیکھیں کتنے بڑے فرشتے ہیں. رسول القدس کیا شان ہے ان کی، پتہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس پر گنتی کتنی دفعہ نبی پاک کی زیارت کی انہوں نے اور صحبت اختیار کی ہے سرکار رسول کی. یہ شرف بھی جبریل کو ہے، نبی پاک میں شرف نہیں ہے، شرف جبریل علیہ السلام کو ہے کہ میں نے ان کے ساتھ صحبت اختیار کی، میں اور ان کے ساتھ. تو وہ جو فرشتے ہمیں دیکھیں ہماری سفارش کریں، بس ایک قبل سے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. آگے چلیں. ستاروں کی مثال دی ہے اس میں اللہ کے نبی نے. کہنے کو تو بہت باتیں لیکن میں اس کو مختصر چھوڑوں گا، اپنے آپ کو سنبھالوں گا. باتیں تو الحمدللہ بہت نکلتی ہیں. اللہ کے ذکر کی تعریف ہے، ستاروں سے تعریف کی ہے، مثال دی ہے اللہ کے نبی نے. بھائی کسی اور چیز سے مثال کیوں نہیں دے دی اللہ کے نبی نے؟ تو اس میں کوئی حکمت ہے، غور کرنی چاہیے بات. نہیں اس ستاروں سے کیوں مثال دے دی کہ جس طرح آسمان والے کوئی چمکتے ستاروں کی طرح ماننے نظر آتے ہیں، جس طرح زمین والے آسمان پہ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ستاروں کی مثال دی ہے کہ وہ جو بھی ستارے، ہم تو ستارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ہمیں ستارے، ان کو ہم ستارے نظر آتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اور عورتیں اور مرد. اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں بھائی مثال اس کی دی جاتی ہے جس میں کوئی خاصیت ہو. مثال کے طور پر مجھے کوئی شاعر آتے ہیں، شعر یاد آ رہا ہے مجھے، مجازی شعر ہے لیکن کہ بھائی ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اگر آپ سمجھیں پہلے تو وہ سمجھ جائیں گے. پھر محبوب کی تعریف کر رہا ہے کہ بھئی میرے محبوب کے تو ہونٹ اتنے پیارے ہیں جیسے کہ گلاب کی پتیاں نازک ہوتی ہیں، کر رہا ہے. تو شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ شاعر بھی عجیب چیز ہوتی ہے، وہ اپنی محبوب کی تعریف کرتے کرتے جب مخلوق پہ اس کی نظر پڑ جائے، اللہ کی کائنات کا حسن نظر آ جائے، تو پھر وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. محبوب غائب ہو جاتا ہے اور پھر عاشق اللہ عاشق رسول ہو جاتا ہے اس شخص.
کیونکہ وہ تو مجازی عشق میں لگائے ہو نا اس وقت تک، تو ہونٹ ہی نظر آ رہے ہیں گلاب کی طرح. تو یہ غور کر لیں آپ. اکثر شاعر الحمدللہ بہت بڑے اونچے اللہ کے ولی بنے ہیں، جس میں ایک لکھنوی ہیں ہمارے، کیا نام، بہزاد لکھنوی، شرابی تھے، گلی میں شعر پڑھتے تھے. اللہ اکبر، ان کی موت لوگوں نے دیکھی ہے. اب بھی ان کے قبر کے باہر چاہتے بھی لکھا ہے عاشق رسول. ان کی پھر نعتیں سنیں آپ، پھر وہ پنکھڑی گلاب سے نکل کے پھر نعت رسول کی نعتیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر تعریف شروع ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے جگر مراد آبادی، انڈیا کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں. صبح شام شراب سے شغل ہوتا تھا اور مستیوں اور یہ سارا. الحمدللہ اصل گونڈوی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلی لائن سے الحمدللہ شاعری اللہ کی حقیقت پہچان چکے تھے. بڑے بہت حقیقی شاعر تھے. ان کی سوچ جو اختیار کی تھا، پھر جگر کے شعر ہیں خود کہ جگر بھی وہ جگر نہیں رہا جو پہلے تھا، اب تو اس کو حقیقی حسن نظر آنا شروع ہو گیا اور نعتیہ کلام کا شروع ہو گیا. تو شاعر نے تعریف کی ہے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. وجہ کیا اس نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو اتنے خوبصورت نظر آئے، اس کو اتنے پیارے لگے. اس کی نظر میں محبوب تھا اس کا، اور محبوب ہونا بھی ایسا چاہیے. جب انسان کسی سے پیار کرے تو اس کو اتنا ہی خوبصورت سمجھے کہ کوئی حسن اس کے آگے نہ ہو، تبھی تو محبوب بنتا ہے انسان کا. کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا. جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے انسان کو. تو اس کے ہونٹ اس کے اتنے پیارے لگے، اتنے محبوب ہو گئے. تو اس کی نظر میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی، بڑی اچھی مثال دی شاعر نے، کیا تھا؟ گلاب. بڑا خوبصورت پھول ہے. اور اس کی مثال بھی کس دی؟ پنکھڑیوں سے. پنکھڑی کسے کہتے ہیں؟ پتے جو اس کے ہوتے ہیں نا نکلے خوبصورت، پنکھڑی کہتے ہیں اردو کے اندر، اچھی اردو کے اندر. تو یہاں مثال دی ہے شاعر نے ہونٹوں کی، نکال دی کسی گلاب سے. گلاب سے مثال دینے کی وجہ کیا ہوئی کہ گلاب میں یہ صفت موجود تھی حسن کی آلریڈی. اس کو سب سے حسین نظر آئی وہ چیز کہ یار دنیا میں اگر میں مثال دے سکتا ہوں اپنی ہونٹ کی، کس سے دوں؟ اپنے محبوب کی. گلاب سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. رنگ بھی ہے، لالی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سفیدی بھی ہے، نازکی بھی ہے، ہلتا بھی ہے، خوشبو بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو شاعر بنا دوں گا انشاءاللہ. یہ سب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں گلاب میں، آپ آتی ہیں. تو اس نے کہا اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں میرا محبوب. وہیں اٹک گئی اس کی نظر. تو اللہ کے نبی نے ذکر والوں کی تعریف کی ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. اب ہے نا آپ کی تعریف کی ہے، آپ ذکر کرتے ہیں. 1400 سال پہلے اس مسجد تقویٰ میں بیٹھنے والے ایک مستفقیر لوگ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر میں آئیں گے. تمام مجالس کو چھوڑ کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کے حقیقی چیز پر آئیں گے. حقیقی چیز اللہ کا ذکر حقیقی ہے، حقیقی چیز ہے. اس پر آئیں گے تو اللہ کے نبی نے اس وقت تعریف کی، ان لوگوں کی تعریف کی. کس سے مثال دی انہوں نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے شاعر نے تو دی گلاب سے کہ اس کے انتہا گلاب تک تھی، لیکن قربان جو میرے سرکار کی انہوں نے اپنے محبوب کی جن سے وہ پیار فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے. کس سے مثال دی؟ ستاروں سے. آؤ دیکھتے ہیں اب ستاروں میں کیا حسن ہے جس کی مثال ملتی ہے ذکر والوں سے. چلیں اس طرف دیکھیں. چند باتیں کروں گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. پھر وہی ہے کہ بحث کے آگے بیچ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. جہاں تک چل سکتا ہوں وہیں تک چلاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں اللہ کے نبی نے ذکر والوں کو کس کی نگاہ میں؟ آسمان والوں کی نگاہ میں ستارے بنایا ہے. مثال ہے، ستارے مثال دی ہے. کیا صفت ہے ستاروں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے؟ صفت ہوگی تو مثال دی ہے. شاعر کو گلاب خوبصورت نظراتوں کو تو اس نے مثال دی ہے نا اپنے محبوب کو، کہ نہیں؟ تو وہ تو ایسی نگاہ تھی جو جانتی تھی کائنات کیا چیز نظر آتی تھی، اس میں کیا چیز اصلیت ہے کیا چیز نہیں ہے. پھر تو یہی مثال نظر آئی ذکر کرنے والوں کو. اللہ کے نبی کو یہ مثال جو ہے بڑی پیاری نظر آئی اس وقت، تو یہ مثال دے دی. آؤ دیکھتے ہیں ستاروں میں کیا خوبصورتی ہے، ہم بھی تلاش کریں. پہلی چیز تو یہ تو مان نہیں پڑے گا، یہ تو مان نہیں پڑے گا کہ ستاروں میں بہت حسن ہے، حسین چیزیں، حسین ہے ستارے یا نہیں؟ کبھی آپ کو دیہات میں یا یہاں تو خیر دیکھ لیتے ہیں، لیکن اصل اس کا حسن نظر آتا ہے کہ آپ دیہات میں ہوں، اپنی زمین پہ گئے ہوں. پریکٹیکل بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا
یا سخت گرمی ہو، اپنے کوٹھے پہ لیٹے ہوں آپ، ہاتھ میں پنکھا ہو ہلنے والا ہے اور پانی چھڑکا ہو، اور جناب گرمی سخت لگ رہی ہو اور آپ کی نگاہ اوپر کی طرف ہو اور آسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کی برات چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹوٹ کے ادھر جا رہا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی ٹوٹ کے ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے چمک رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے چمک رہا ہوتا ہے. تو جو اہل دل حضرات ہوتے ہیں تو وہ رات اسی ستاروں کو دیکھنے میں گزار لیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں شخص کی بخشش بھی ہو گئی تھی، اس پہ تفکر کیا ستاروں پر، اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ کا دیا حسن ہے. دیکھا آپ نے حسین ترین چیز کس کو سجایا؟ حسن تو وہ سجتا ہے. دیکھا سجایا کس کو؟ کیا تھا؟ اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان پہ دھوپ تھا، کچھ ہی نہیں تھا، تاریکی تھی، بالکل تاریکی، اندھیرا. کیا کون جانتا تھا اس وقت رات کو بھی کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ ہو، تاروں کی بارات نکلی، تاروں کی روشنی نکلی، تاروں نے اپنے دیے جلائے. اللہ رات کی کالی چادر پر جب تارے برسے نور بن کر، یہ میری ایک نظم ہے، اس کا شعر سنایا آپ کو. رات کی کالی چادر پر تارے برسے نور بن کر، یہ پہلا ایک شعر تھا نظم کا. تو جس وقت رات کی کالی چادر ہوتی ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جس وقت ستارے چمک جاتے ہیں تو اس کی بھی وقت بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ اس کی وقت بڑھ جاتی ہے. تو پہلی مثال سے بات یہ سمجھ جائے کہ جس طرح ستارے اندھیری آسمان کو چمکا دیتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں اس زمین کے اندھیرے کو چمکا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں. اللہ کی زمین ان سے روشن ہو جاتی ہے. آنکھ دیکھنے والی کوئی اور، یہ تو نبی کی آنکھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا ذکر کرنے والے. یہ سارا جو حسن ہے نا آسمان کا رات کے وقت کس سے نکلتا ہے؟ ستاروں سے نکلتا ہے، کہکشاں سے نکلتا ہے، اس کے ٹمٹمانے سے نکلتا ہے، اس کی ٹوٹ گرنے سے نکلتا ہے. حسن بڑھ جاتا ہے اس آسمان کا. اسی طرح یہ زمین کا لاکھوں حسن آپ تلاش کر لیں، آبشاروں کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، حسینوں کو دیکھ لیں، گلستان کو دیکھ لیں، پھولوں کو دیکھ لیں، پھر آؤ بلڈنگوں کو دیکھ لیں، خود بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیں، جتنی چیزیں دیکھیں، زور بنا لیں، جتنی بنا لیں آپ خوبصورت بڑھا لیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حسن نہیں ہے. حسن دیکھنا ہے تو اس جماعت کو دیکھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تبھی تو پورے آسمان فرمائے، جو آسمان کے اوپر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ستاروں کی طرح آسمان پہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں کہ کتنے حسن بکھرے ہوئے زمین کے اوپر؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک سے ایک حسن بکھرا ہوا زمین کے اوپر؟ لیکن ان کسی کو انہوں نے حسین کہا ہی نہیں، خوبصورت کہا ہی نہیں. کس کو کہا خوبصورت؟ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو. حقیقی حسن ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا. تو ساری زمین کی جو خوبصورتی ہے، ساری زمین کی جو بناوٹ ہے، ساری زمین کا جو حسن ہے، ساری زمین کی جو ویلیو ہے، ساری زمین کی جو قدر ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے. حدیث جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ میں حسن کو نہیں بگاڑوں گا. سبحان اللہ. یہ جو پکچر بنی ہوئی حسن، جو حسن بکھرا ہوا ہے، اس حسن کو میں نہیں بگاڑوں گا. اور جو حسن اس تک قائم ہی رہے گا دنیا کے اندر. لاکھ زلزلے جائیں، بلڈنگیں ٹوٹ جائیں، مکان گر جائیں، زلزلے آ جائیں، فنا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ٹوٹ جائیں، سمندر الٹے ہو جائیں، فرمایا نہیں، حسن نہیں بگڑا زمین کا. زمین کا حسن جو ہے نہیں بگڑتا. ہم دیکھ رہے ہیں زمین ٹوٹ گئی، بلڈنگ ٹوٹی، یہ ٹوٹ گئی، کہیں اگر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کہہ رہے حسن موجود ہے زمین سارا ہے. تو اس کو ہی ختم کرتا ہوں، دوسری مثال لیتے ہیں. اور کیا ہے صفت ہے ستاروں کے اندر؟ الحمدللہ. ہاں یہ تو قرآن کے لفظ ہیں کہ ستارے جو ہیں جب لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، سمندر میں چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کشتی پہ بیٹھا ہے، کرتا ہے نا سفر، کشتی پہ چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے. یہ تو قرآن کے طرز میں بات کر رہا ہوں آپ سے. تو پھر کس سے گائیڈنس لیتے ہیں اس رات، اندھیری رات کے اندر؟ ستاروں سے گائیڈنس لیتے ہیں. ستارے پھر راستہ بتاتے ہیں، نہیں بتاتے؟ یہ ہے نا، یہ ایک صفت ہے ستاروں کی، گائیڈنس. تو اس سے مثال آپ سمجھیں، آپ ذکر کرنے والوں کی. اللہ کے نبی سے مثال دے کے فرمایا اور سمجھایا کہ دنیا میں جب ہدایت ہی ختم ہو جائے گی
اور جب ظلمت ہوگی گناہوں کی اور گناہ کے اندر اندھیر ہو جائے گا، تو ہدایت جو ملے گی، ہدایت کا جو نور ہوگا، ہدایت کی جو اصل ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہر آدمی نعرے مارے گا ہر چیز کے، لیکن اصلیت یہ ہوگی کہ ہدایت سے انسان بہت دور ہو چکا ہوگا، ہر چیز میں بناوٹ نظر آتی ہوگی، قرآن موجود ہوگا لیکن تعویلیں بن جائیں گی قرآن کے اندر۔ دیکھیے فرقے کتنے بن چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے، کتنا معاملہ بڑھ چکا ہے۔ تو جس وقت ایسا معاملہ ہوگا لوگ بھٹکے ہوں گے، اور اس بھٹکے ہوئے ماحول کے اندر انسان جب وہ بکھرا ہوا ہوگا کہ یار میں کس کی بات کو مانوں، کس پیر کے پاس جاؤں، کس شیخ کے پاس جاؤں، کس کے ساتھ میں اللہ کو تلاش کروں، صحیح صادق چاہنے والا۔ جیسے اب مثال ہے نا اس کی کہ وہ صحیح آدمی ہوتا ہے نا، جو سمندر کا جا رہا ہوتا ہے، اس کو صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، وہ تماشا نہیں کر سکتا، وہ تو کہتا ہے جلدی مجھے راستہ مل جائے ورنہ بھٹک نہ جاؤں میں، تو صحیح گائیڈنس مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ پوزیشن کسی انسان کی ہوگی اس اندھیری دنیا کے اندر کہ یا مجھے صحیح گائیڈنس مل جائے کہ میں آخرت تک پہنچ جاؤں، اس دنیا کے اخلاص سے بچ جاؤں اور اللہ کو پالوں، جس کے دل میں ایسا ہوگا کہ جیسے سمندر کے اندر کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کیفیت اور وہ کیفیت جو انسان اس وقت دنیا کے اندھیروں میں پھنسا ہوگا، تسبزب میں ہوگا، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کہتا ہے فلاں، وہ کہتا ہے اس کو سچ مانوں اس کو سچ مانوں، کدھر جاؤں، یہ آج زمانے میں ہے یہ بات نہیں۔ عام ینگس تو یہاں کے عام اس میں بکھرے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتا جی ہدایت، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ صحیح صادق ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ مجھے راستہ ملے، تو پھر وہی رختہ اختیار کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ جیسے ایک سمندر کے اندر چلنے والا کشتی پر اس نے راستہ تلاش کیا تھا، اس نے ستاروں کو دیکھ کے راستے کو تلاش کر لیا تھا، یہ تھا نا، تو اللہ نے اشارہ فرما رہا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو جائے دنیا کے اندر تو تم بھی ایک ہی راستہ اختیار کرنا، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا ستاروں کے تک، اس میں صحیح گائیڈنس مل جائے گی۔ تو کتنی زبردست اللہ پاک اللہ کے نبی نے اس کی تعریف فرمائی، سبحان اللہ، یہ ذکر ہے۔ تو جو پریشان حال ہے بیچارہ، سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ ہو، اللہ کے ذکر کو پکڑ لے، چاہے کتنا گناہ گار ہے، چاہے کتنا بھٹکا ہوا ہے، چاہے کتنا اس کو سمجھ نہیں آ رہا دین کا، اور کمال ہی ہے اس میں الحمدللہ۔ دیکھیں وہ جو راستہ مانگ رہا ہے سمندر کے اندر، بے شک ایکسپرٹ ہے، یہ جاہل ہے، ایک عام ملا ہے، ملا نہیں میں کہہ رہا، ملا نہیں ہوتا جو چلاتے کشتی کو چلاتے، عام ملا جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے، عام آدمی وہ تو عام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی تجربہ نہیں، سائنٹیفک کوئی طریقہ نہیں آتا، تو وہ تو سیدھا الحمدللہ گائیڈنس کس سے لے رہا ہے؟ ستارے سے لے رہا ہے، کوئی یوز ہی نہیں کر رہا کوئی چیز، بس ستارہ ہے، مجھے ہدایت دے دے گا مجھے ستارہ کو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا ہی سادہ ہو، علم بھی نہ رکھتا ہو، پتہ ہی کچھ نہ ہو، قرآن کا تفسیر کیا قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن ایک شوق اس میں ہو کہ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کو میں پالوں، ہدایت کو میں پالوں، نیک انسان میں بن جاؤں۔ تو فرمایا سب طریقے کا انسان، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، کسی بھی حیثیت کا آدمی ہو، وہ گائیڈنس چاہتا ہو، تو ستارہ اللہ کے معنی ستارہ لینے کے لیے، گائیڈنس لینے کے لیے اس نے ستارے کو پکڑا، تم اللہ کے ذکر کو پکڑ لو، ہر ایک کو گائیڈ کر دے گا، سیدھا پہنچا دے گا اللہ کے راستے تک انشاءاللہ ایک دن۔ ابتدا تو ہماری ہوگی شاید گناہوں کے ساتھ بھٹکا، جس سے گناہ دار ہے، سب کچھ ہے، اور وہ ذکر میں بیٹھ گیا، اس کی کشتی الحمدللہ راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی، خود وہ ذکر اللہ کا دھکیلتا ہے اس کو اللہ کی طرف لے جائے گا۔ دیر آئے درست ہے، بے شک پہ وقت لگے کتنا بھی، لیکن وہ صحیح ٹریک پہ چڑھ گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ یہ تعریف کر دی اللہ کے نبی نے، آسمان والوں کو ستارے نظر آ رہے ہیں، یعنی آسمانوں والوں کو اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی صراط مستقیم کی جگہ نظر آ رہی ہے، جس سے انسان راستہ پا سکتا ہے۔ یہی کہ راستہ ریکمینڈ کر رہے ہیں آسمان والے اس چیز کو، کتنے بڑے بڑے ملائک جو ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ بات اور بھی لمبی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی صحیح، اس میں بہت نکات ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ذکر اللہ کا بہت بڑی چیز ہے دوستو، اللہ کے نبی نے کیسے خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ جن کو مل گیا ہے وہ اس کی قدر کریں اور مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جس نے بھی اللہ کو پانا ہے
اور صحیح راستے پہ پہنچنا ہے، جس پہ اہدنا الصراط المستقیم جس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ایک دن اللہ کا ذکر کرنے والا ضرور پہنچ جاتا ہے، ضرور پہنچ جاتا ہے، ضرور پہنچ جاتا ہے۔ لگا رہے، بس گھبرائے نہ کیجیے، بس یہ ایسی علاج ہے، ایسی راستہ ہے، ایسی رہنمائی ہے اللہ کے ذکر کہ وہ انسان کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اور جنہوں نے ابھی یہ راستہ نہیں پکڑا، ان سے تو گزارش عرض کروں گا، اس مرد اور عورت سے، کہ بھائی صرف آخرت کے لیے اس ذکر کو پکڑیں، اور کوئی اس کی یہ کوئی جادو نہیں سکھاتا، یہ کوئی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لگاتا، کوئی آپ کے دماغوں کو واش نہیں کرتا، کوئی آپ کو دین سے نہیں بھڑکاتا، کوئی غلط راستوں پہ نہیں لے جاتا، غیر قسم کے جو آج کا حالات ہیں ان میں نہیں آپ کو پھینکتا، بلکہ تو ایک سیدھا سادہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ چاہے دنیا کتنا اس کے بارے میں بات کہیں، لیکن اس سے خوبصورت راستہ ریکمنڈیڈ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ، اور شعور بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے ذکر کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس ذکر کو اختیار کریں، الحمدللہ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔